اور سورۃ نوح کی آخری آیات کا درس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ وہ اپنے گناہوں کے سبب سے غرق کر دیے گئے، وہ اپنے گناہوں کے سبب سے غرق کر دیے گئے، پھر دوزخ میں داخل کیے گئے، پس انہوں نے اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہ پایا۔ اور انہوں نے کہا اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور نسل بھی جو ہوگی تو وہ فاجر اور کافر ہی ہوگی۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس کو جو میرے گھر میں ایماندار ہو کر داخل ہو جائے، اور ایماندار مردوں اور عورتوں کو اور ظالموں کو تو بربادی کے سوا اور کچھ زیادہ نہ کر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جی، یہ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ جل شان و درس قرآن کے لیے آپ کو مجھے قبول فرماتے ہیں، اور میں ہر دفعہ بڑا ڈرتے یہ آپ کی خدمت میں درس دے رہا ہوتا ہوں جی، اپنی نالائکی اور اپنی وہ سمجھتا ہوں نا جی ساری بات کو، اس کے اہل بالکل نہیں ہوں، لیکن بس ایک سلسلہ شروع کیا درس قرآن کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہے کہ 29واں سپارہ بھی آج اس کی سورۃ نوح آخر ختم ہو رہی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ، اور یہ اس پارے کا بھی آج نصف ہو رہا ہے الحمدللہ۔ عرض کر رہا تھا کہ بس کچھ پیچھے تھوڑی سی اس کو درس کو سمجھانے کے لیے پچھلا خلاصہ بھی ساتھ ساتھ عرض کر دیا کرتا ہوں، تاکہ وہ لوگ جو ہمیں جوائن کر رہے ہوتے ہیں نئے، انہیں کچھ ہمیں ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ اور بات یہ ہے کہ شروع صورت سے چند ابتدائی آیات چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور التجا نقل فرمائی گئی، جو آپ نے اپنی قوم کو شقایت کے طور پر 1-2 دن نہیں، 100-2 سال نہیں، 950 سال، آپ اندازہ تو لگائیں حضرت نوح کی کتنی عمر تھی، آج کل کتنی عمریں ہوتی ہیں جی، 950 سال کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا کہ اس کی طرف آ جاؤ، اور جب جب میرا درس ختم ہو رہا تھا، اس کے اندر آخر میں ایک آیت وہ ساری تھی بڑی، انہوں نے فریاد کی اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ سے کہ اے اللہ، یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ہر طرح سے میں نے ان کو سمجھایا، اور یہ اپنی مال اور اولاد کے چکر میں پڑے رہے، اور ان کو بچایا، ان کا مال اور اولاد فائدہ دیتا، الٹا انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تو اے اللہ، انہوں نے نہیں چھوڑے اپنے جو انہوں نے معبود تھے ان کے دوسرے سارے، اور اب آخر میں جو بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ان لوگوں کو، ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دیں، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اس بات کے اوپر ہمارا درس ختم ہوا تھا جی، جو ہمارا تھا آخری درس، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، مطلب اے رب، اب آپ ان ظالموں کی گمراہی کو بڑھا دیں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں اب ہلاکت کے مستحق ہو چکے ہیں، اتنا ان کو سمجھایا۔ تو سارا آپ کے سامنے سارا پچھلا درس اسی بات کے اوپر تھا کہ کیسے نہیں سمجھایا، کوئی کسر انہوں نے اٹھا رکھی تھی، اور یقین ہو گیا تھا کہ اب ان میں
اگر کوئی بچے گا تو وہ خطرناک ہوگا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ دیکھو بڑا سخت بات ہے یہ، آج ابھی آپ چند باتیں ذرا کان کھول کے سنیں میری ساری آپ، کہ نوح علیہ السلام کی دعا کی گئی اور پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور یہ بات فرمائی نوح علیہ السلام سے بذریعہ وحی، یہ بات عطا فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، اور تاکہ مومنین جو ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اس عذاب سے محفوظ رہیں، اس کشتی میں جو بیٹھیں گے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور 12ویں سپارے میں میں نے عرض کیا تھا سورۃ ہود کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور اللہ کے حکم سے مختصر سی جماعت جو آپ پر ایمان لا چکی تھی، جس کی تعداد کتنی کو ہوگی آپ کے خیال میں؟ اس وقت آپ اندازہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں حضرت آپ بات کرتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا، کوئی لوگ آتے ہی نہیں۔ بھئی نہیں آتے تو کیا ہو گیا، اپنی بات کرتے رہو، ہمارے باتوں کو کون سنتا ہے آج کل؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد 40 لوگ، اور بعض نے لکھا 80 لوگ صرف ہوئے کہتے ہیں مسلمان، ان کو انہوں نے کشتی میں سوار کیا۔ اب اللہ نے آسمان کو آرڈر دیا، حکم دیا کہ پانی برساؤ، زمین کے چشم کو حکم دیا کہ ابل پڑیں۔ تو اللہ کے حکم سے یہ اتنی اوپر اور نیچے سے پانی چلا، اتنا بڑا کہتے طوفان نوح آیا، اور یہ کشتی ایک مدت تک کہتے ہیں اس کے اوپر تیرتی رہی، حتیٰ کہ سب غرق ہو گئے، سب، یعنی کوئی بھی نہیں بچا۔ ہاں آگے ایک اور بات فرمائی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اس دعا اور شکایت کا اثر ظاہر فرمایا اور بتلایا ہے کہ انجام اس نافرمان قوم کا یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کی نافرمانی اور اپنے کفر اور شرک جب کرتے تھے، اور وہ تو غرق ہو گئے اور ڈوب گئے، اور تھا کہ ان کو سارا، یعنی ان کو مزہ چکھانا مقصود تھا برزخ کا بھی۔ بتلایا کہ غرق ہونے کے بعد جو ہے نا وہ جہنم میں داخل کیے گئے۔ جب ظاہر ہے وہ سارا اتنا بڑا طوفان آیا تو بچ کیسے سکتے تھے اس کے اوپر، اور بالکل یعنی ان کا اپنا بیٹا تھا وہ بھی اسی کی زد میں آیا، اور سارا جو کچھ تھا وہ سارا اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ بات فرمائی کہ غرق ہونے کے بعد ان کو نار میں داخل کیا گیا، جہنم میں۔ اور بات یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ابھی جو ہے نار، میں عرض کرتا ہوں پہلے قرآن کی آیت کو سنے آئے تھوڑی سی، پھر بات سمجھ میں آئے گی، اور یہ قرآن سے تعلق بنائیں، قرآن کو سنا کریں، اسی لیے کہتا ہوں کہ درس سنا کریں۔ مِن خطیاتہم اغرقوا، اب دیکھو سمجھ میں آنی بھی چاہیے۔ خطیات کہتے ہیں خطائیں، ان کی خطائیں تھیں نا قوم نوح کی، گناہ تھے نا ان کے، تو ان خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا، بالکل اردو میں لفظ سمجھ میں آتا ہے، اغرقوا کہتے ہیں غرق ہونا، تو اپنے گناہوں کے سبب اغرقوا، وہ غرق کیے گئے، اپنے گناہوں کے سبب سے وہ غرق کر دیے گئے۔ اور ان کا سب سے بڑا گناہ تھا، ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ مخالفت توحید کے باعث غرق کیے گئے۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے نا، بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی، پتھروں کی پوجا شروع کر دی تھی، انہوں نے پتھر کے بت تراش لیے تھے، تو اس لیے ان کو کیا ہوا، اس کی وجہ سے جو غرق بھی ہوئے، اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا بنا، یہ والی اس پر لفظوں پہ غور کریں۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فَأُدْخِلُوا، کوئی بہت بڑا عربی دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ ہمارے ساتھ سن لیا کریں، کام قرآن سامنے رکھ کے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور داخل، ادخلو داخل کیے گئے، نارا آگ میں داخل کیے گئے۔ ہاں یہ نار سے، یہ نار آگ کو کہتے ہیں نا، یہاں نار سے مطلب برزخ کی نار ہے، جہنم کی نار تو بعد میں آئی، حشر نشر تو بعد میں ہوگا نا، ایک برزخ ہوتی ہے بھائی، جب انسان قبر کی زندگی، جب انسان مرتا ہے اس وقت جو اس کی زندگی شروع ہوتی ہے وہ برزخ کی شروع ہو جاتی ہے۔ قبر کی زندگی کا بھی عذاب ہوتا ہے، ایک عذاب تو وہ ہوگا نا جو قیامت آئے گی جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، وہ عذاب وہ تو حشر نشر ہوگا نا، کہ انسان جنت اور دوزخ میں جائے گا، وہ تو فائنل ہوگا۔ لیکن ایک انسان کی جہنم
اور وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے آنکھیں بند ہوتے ہی، ادھر سے آنکھ بند، پتہ چل گیا اس کو نظر آ جائے گا سارا جو کرتوت ہم نے کی ہوتے اس نظر آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو وقت شروع ہوتا ہے نا آنکھ بند ہونے کے بعد، اللہ معاف کرے جن لوگوں کی زندگی ایمان پہ نہیں ہوتی تو ان کو وہ آگ دکھا دی جاتی ہے، ان کو بھی دکھائی گئی تھی قوم نوح والوں کو بھی۔ النار، وہ والی آگ کہہ رہا ہوں، وہ برزخ کی نار ہے۔ تو مرنے کے فوراً بعد ہی روح عالم دنیا سے برزخ، جس کو ہم ابھی کہہ رہا ہوں عالم قبر ہے، وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عالم قبر کا عذاب ثابت ہے۔ لوگ نہیں مانتے، بعض کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب، بھئی قبر میں عذاب ہوتا ہے نا، کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اللہ جل شانہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ فَأُدْخِلُوا نارا، وہ آگ میں داخل کیا ہے۔ تو جو نافرمان کافر مشرک جو بھی، مثلا کسی کی موت ہوا میں ہو گئی، پانی میں ہو گئی، جل گیا، ڈوب گیا آگ میں، جانور اس کو کھا گئے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا ان کو اس کا عذاب فوراً ہی دکھا دیا جائے گا۔ اس کی قبر وہ بن جائے گی، چاہے وہ مچھلی کا پیٹ بن جائے، چاہے جانور کا منہ بن جائے، چاہے وہ پانی کا دریا بن جائے، جہاں بھی اس شخص کی موت ہوتی ہے وہی اس کی قبر ہوگی، اور اس میں سے وہ گزرے گا۔ تو عالم جو قبر کا عذاب ہے برزخ کا، وہ براہ راست انسان کی روح کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بدن کا رہنا شرط نہیں ہے۔ یہ ہمارے اللہ معاف کرے اہل تشیع حضرات جو ہے وہ مرنے کے بعد کہتے ہیں کوئی قبر کا عذاب نہیں، وہ قبر کا عذاب کے قائل ہی نہیں ہوتے بعض لوگ۔ تو ہم تو کہتے ہیں قبر کا عذاب تو بہت ثابت ہے، بلکہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے جو مجھے تو بڑا اس کے میرے بہت بڑا اس کا اثر ہے اس آیت کا۔ میں آپ کو سامنے وہ آیت اللہ میرے دل میں ڈالے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ 24واں پارہ ہے، سورۃ مومن کی آیت ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ اکبر، یہ آیت جب بھی میں نے پڑھی میرے اوپر اس کا بھی بڑے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، پتہ نہیں کیوں۔ النار آگ ہے، نار یہاں بھی کہا، نار جہنم کی آگ، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی یہ فرعون کے بارے، آل فرعون کے بارے میں کہا گیا، یعنی آل فرعون جو ہیں یہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ پوری آیت ہے ایک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ جو آل فرعون ہیں صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی یہ کہا جائے گا اہل فرعون کو کہ شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت بھی عذاب قبر جو ہے یہ وجود برزخ پر ایک دلیل ہے، بڑی صاف ہے کہ دیکھیں وہ عذاب بعد میں وہ ہونا ہے، کیا جو ہونا ہے حشر نشر والا، یہ عذاب تو قبر میں شروع ہو گیا نا۔ عالم برزخ میں تو آل فرعون کو ابھی عذاب دیا جا رہا ہے، تو بھائی قوم نوح کے جن لوگوں کو دیا گیا اس وقت وہ بھی اسی عذاب سے وہ گزرے۔ تو حدیث شریف میں تو ایک نہیں متواتر حدیث میں ثبوت ملتا ہے۔ اکثر علماء حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہم سے بہتر، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ قبر میں فرشتوں کا سوال کرنا اور صحیح سی جوابات دینے پر جنت کا فرش ہونا، جنت کا لباس ملنا، اور جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنا، اور جنت کے نظارے دیکھنا، اللہ اکبر، اور صحیح جوابات نہ دینے پر دوزخ کا فرش اور دوزخ کا لباس اور دوزخ کی گرمی اور لپٹیں اور کیا کہتے ہیں جھلسانے والی ہوائیں، اللہ معاف کرے، یہ ساری حدیث میں موجود ہے۔ قبر میں ہتھوڑوں سے کٹائی، سانپوں اژدہوں کا مسلط ہونا، کاٹنا، ڈسنا، متعدد حدیث میں ہے۔ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھے حضرت آپ جنت اور دوزخ کے ذکر کے وقت تو نہیں روتے اور قبر کے تذکرے پر روتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل، اگر اس سے نجات پا لی تو بعد والی منزلیں اس سے آسان، اور اس سے نجات نہ ملی قبر میں اگر پکڑے گئے تو بعد کی جو پھر سزائیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ الغرض، اب بات سمجھیں میرے دوستو، ابھی تو میں نے پہلی آیت ہی آپ کی خدمت میں یہ اسی کا آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر رہا ہوں، فَأُدْخِلُوا نَارًا فَأُدْخِلُوا نَارًا، یہ ثابت ہے بالکل کہ وہ جو جہنم میں ان کو داخل ہے۔ قوم نوح عالم برزخ میں عذاب قبر میں مبتلا کر دی گئی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس قوم نے اپنے واسطے اپنے ان معبودوں کو جن کو پوجتے تھے اس امید سے کہ وقت پڑنے پر کام آئیں گے اور مصیبت میں مدد کریں گے، کوئی بھی ان کا حمایتی نہ ہوا۔ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا سب کا، ودا
نہ ود نے ان سے محبت کی، نہ سوا نے ان کو بچایا، نہ یغوث ان کی فریاد کو پہنچا، نہ یعوق نے حمایت کی، نہ نصر نے ان کو کچھ قوت دی کہ دنیا کے عذاب سے یعنی طوفان میں غرق ہونے سے ان کو بچاتے اور ان کے عذاب کو دور کرتے۔ الغرق جب طوفان کے پانی کی زیادتی ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام بمائے اپنے متبعین کے کشتی میں سوار ہو لیے اور کافر ڈوبنا شروع ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ تو بات آگے چلتی ہے، لیکن آپ ان کو دیکھیں نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے جو بتوں تھے انہوں نے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کیا دیا؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، ذرا غور کریں اسی پہلی آیت پہ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پس انہوں نے اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہ پایا۔ اور ان کا ہوتا انہوں نے تو مدد ہی اللہ سے مانگی نہیں، انہوں نے تو مدد مانگی ہی بتوں سے تھی، انہوں نے تو بتوں کے آگے سر جھکایا، تو ان کے بت تو پھر کوئی فائدہ انہیں نہیں دیا۔ اللہ کے علاوہ بھلا فائدہ دے کون سکتا ہے؟ وَلَا يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، انصار مدد ان کے بتوں نے ان کی نہیں کی، کوئی حمایتی ان کو نہیں ملا۔ میں عرض کر رہا تھا وہ بات آپ کو عرض کی کہ جب دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ بعض کافروں کے کو پہاڑ کی چوٹیوں پر، پہاڑ تھے نا اس وقت اونچے اونچے بڑے بڑے مکان تھے، ان کی چھتوں پہ جا بیٹھے، اور وہ ان کا بیٹا بھی ان میں تھا، تو وہ سارے بڑے بڑے اونچے مکان انہوں نے بتایا، بنائی انہوں نے اس لیے تھے، بلکہ وہ آج کا بھی لوگ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، پہاڑوں کے اوپر پہنچ جائیں، چوٹیوں پہ رہیں گے تو وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ کھانا پینے کا سامان لے کے یہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام دیکھا کہ یار یہ تو ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اونچے اونچے کچھ تو غرق ہو گئے ہیں، اور کچھ جو چوٹیوں کے بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر پر جا کے پناہ لے رہے ہیں۔ تو حضرت موت سے تو ڈرتے تھے نا، تو اب کیا اللہ نے انہوں نے یہ دعا کی۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دیکھا ان کو تو انہوں نے نا ایک اللہ نے سے ایک یہ دعا تو بڑی مشہور ہے ان کی دعا، کہیں یہ بد دعا کہیں، وقال نوح رب، نوح نے کہا اے میرے رب، نوح علیہ السلام نے فرمایا رب اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اکبر، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، کوئی رہنے والا چھوڑ۔ یعنی کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تو لکھا تفسیر میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں یہ بد دعا کی، یہ بڑی بڑی بد دعا ہے، وقال نوح رب لا تذر، کہ اے اللہ ان کا تو ہم تک اڑا کے رکھ دیں، کوئی زندہ نہ ان کے اندر چھوڑ۔ یہ جو اوپر اوپر چلے گئے چوٹیوں کے اوپر پہاڑوں پہ چلے گئے، اور ایک بھی ان کو زمین پہ ان میں ایک بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو زمین میں رکھا جائے، جو بھی زندہ رہے گا۔ اور حضرت نوح کا تجربہ تھا کہ یہ بڑے گندے لوگ، بے حیا، ضدی، ڈھیٹ، منکر حق، ناشکرے پیدا ہوں گے، اور ان کے اندر کوئی بھی موجود ان کی نسل بھی رہے گی نا تو رائے راست پہ یہ لوگ نہیں آئیں گے، ان کی نسل جو آگے چلے گی وہ بھی گمراہ ہوگی، بد کردار ہوگی، کافر ہوگی، اور یہ ہلاکت اور تباہی کا باعث بنے گے آئندہ بھی۔ ان کی سزا یہی ہے کہ سارے کے ساروں کو جو ہے اللہ ان کو غرق کر دے۔ ٹھیک ہو گئی؟ اور بالکل پھر تو کیا آپ اندازہ لگائیں کیا غضب کا طوفان تھا، پھر وہ کیا غضب کا طوفان تھا۔ اللہ، اتنے جب شعلے بلند ہوئے نا، اللہ کا قہر پڑا ہے نا، اللہ بڑا ڈر تو تھا کہ بھائی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اور دعا بھی کی، ایک اور دعا بھی کی اپنے لیے، اور یہ ان کا کمال ہے، شکر ہے انہوں نے کہ اس میں ہم بھی میں سمجھتا ہوں مومنین آ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمائی کہ اے اللہ، کہ تو اللہ بڑا، تیری بڑی ذات ہے، تو بڑا ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ نا انہوں نے کہ من الکافرین دیارا انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر اے اللہ تو نے ان کو چھوڑ دیا نا، یہ اوپر پناہ لے رہے ہیں، تو یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی جو نسل بھی آئندہ پیدا ہوگی فاجرا کفارا، تو وہ فاجر کفر کرنے والے اور فسق و فجور کرنے والے ہوئے۔ دیکھیں نا یار، مشکل کیا آپ کو ترجمہ لگ رہا ہے، سن بھی رہے ہیں تو آپ کو آسان لگ رہا ہوگا نا۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ میں آخری آیت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس وقت، اللہ جل شانہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اور اس میں آپ دیکھیں آخری آیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ جب اللہ کا جوش تھا اور یہ قہر ٹوٹ رہا تھا اور اتنا سخت بڑا طوفان آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کے لیے جو ہے دعا مانگی کہ الہی
سبحان اللہ، الہی مجھے بخش دے، سبحان اللہ۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ کس کی دعا ہے؟ ایک دعا تو یہ مانگی نا، کون سی؟ اوپر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک ہی دعا۔ دوسری دعا کیا کر لیں؟ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے، ولوالدی، میرے ماں باپ کو بخش دے، ولمن دخل بیتی، اور اس کو بھی جو میرے گھر میں ایمان، ہاں ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور اس کو بھی جو میرے گھر میں ایماندار ہو کے داخل، ایمان کی شرط لگائی ہے، یہ نہیں ہے چاہے وہ بیٹا بھی ہے ایمان ہی لے کے آیا، اس کے صحبت دوسروں کے ساتھ ہی، اللہ اکبر، تو اس کو نہیں، اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے بھائی۔ دخل بیتی مؤمنا، وہ مومن چاہے مومنین ہوں، اہل ایمان مرد ہوں، وللمؤمنین، وہ مرد ہوں، والمؤمنات، اور عورتیں ہوں، اے اللہ ان کو تو بخش دے، اور ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو تو بربادی کے سوا اور کچھ زیادہ نہ کر، اتنی ان کو تو، ظالموں کو تو اپنے انجام تک پہنچنا ہی ہے، یہ تو اب کسی رحم کے مستحق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے سب کی مغفرت فرما دے، یہ انہوں نے زبردست قسم کی دعا کی کہ اے اللہ ان سے جتنے بھی ہیں نا آنے والے مومن میری اولاد میں سے ان کو یہ بچ جائیں۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، میں درس ختم کرنے سے پہلے بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد اور والدہ، اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان تھے، چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو آباء و اجداد میں، اللہ اکبر، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان عرصہ ہے نا، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے اوپر تک کوئی کافر نہیں تھا، سب مومن اور موحد تھے، آپ کی والدہ بھی مومنہ تھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعائے مغفرت میں بڑی خوشخبری ہے، یہ دعائے مغفرت ہے نا، اور کیا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی، یہ جو ہے بڑی خوشخبری ہے تمام ایمانداروں کے واسطے جو قیامت تک ہوتے جائیں گے، تمام مومنین کے لیے نا، وللمؤمنین والمؤمنات، تو اس میں تمام ایمانداروں کے واسطے جو کہ مومن مرد ہیں، عورتیں، ان واسطے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی قبول فرمائی، اور اس میں ہمارے جیسے لوگ بھی، میں تو سمجھتا ہوں کہ مومن ہونا شرط تھا، اور جو دعا کی وہ اللہ کرے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، کیا خیال ہے؟ ایمان تو ہم لائے ہوئے ہیں نا، ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے، لیکن جو دعا انہوں نے اپنے ان لوگوں کے لیے جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کا تو بیڑا غرق ہوا، وہ تو غرق ہو گئے، وہ تو سب ہلاک ہو گئے، وہ جو دعا وہ بھی اللہ نے ان کی قبول کی، اور ایمانداروں کے حق میں جو مغفرت کی جو آپ نے کی بھی، وہ بھی الحمدللہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ بھی قبول ہوئی ہوگی، لیکن ساتھ جو اللہ نے کہہ دیا دل سے ایمان آنے والا ہو، مومنہ، ہاں یہ جو آتا ہے نا اللہ اکبر کہ مومنہ، ولمن دخل بیتی مومنہ، جو میرے گھر میں ایماندار داخل ہوا، ایمان لا کے داخل، ایمان والی شرط لگا کے، اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ جل شانہ عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے جی۔ یہ صورت کا درس تو ختم ہوا، میں عرض کیا کروں، مجھے دل چاہتا تھا کہ میں جلدی سے اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا بتا دوں کہ یار یہ اس میں سے کنکلوژن کیا نکلا، پوری صورت تو آپ نے سن لی، اگر میں 7-8 پوائنٹس میں جلدی سے بتاؤں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول کی ذمہ داری دعوت حق پہنچانا ہے، نمبر 1، کسی کو زبردستی رائے حق پر لگانا نہیں، آپ کا کام دعوت دینا ہے، مبلغ کا کام دینا ہے، علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ دعوت دیں، نہیں کوئی مان لاتا اس کی مرضی۔ نمبر 2، جو مبلغ ہے، داعی حق ہے، اس کی ساری زندگی اگر ختم ہو جاتی ہے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے اور ایک بندہ بھی نہیں ہوتا تو اس نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا، وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اور تیسری بات یاد ہمیشہ رکھیں، قلت اور کثرت، یعنی ساری قوم نوح میں 950 سال بعد 40 یا 80 لوگ تھے، 950 سال کے بعد، تو اگر شخص نہیں ہوا کہتے ہیں کہ بندہ ہی نہیں ہے تاڑے کو، تو کیا اگر کم ہیں لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ تو کیا وہ کامیاب نہیں تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کامیاب تھے۔ یہ قلت کا ہونے کے باوجود
جو ہے نا یہ قلت اور کثرت اس میں میٹر نہیں کرتی، سمجھے۔ اور جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ مخالفت کرتے دین میں، یہ بات پتہ چلتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ وہ تھے روحانی امراض میں ڈوبے ہوئے، دنیاوی آسائشیں تھی، مال تھا اور اس کی حرص تھی اور یہ خواہش نفس، بلکہ جسے ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں اس کے یہ پجاری تھے۔ اور پانچویں بات تھی کہ جو داعی اللہ ہوتا ہے، دعوت دینے والا مبلغ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر بڑی ہمدردی ہوتی ہے، دل سوزی ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کے لیے بددعا بھی کرتا ہے تو اتمام حجت کے بعد، دیکھو حجت کا پورا ہونا ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر جذبہ انتقام نہیں ہوتا، نہ اس کو کوئی ذاتی اپنا اس کا نفر و رحم ہوتا ہے، بلکہ وہ تو دوسروں کی ہمدردی کے لیے وہ کرتا ہے۔ اتمام حجت، میں لفظ حجت کہتا ہوں، حجت جب پوری ہو جاتی ہے نا تو پھر نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، پھر نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر اس کو ٹالنے والا نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، پھر ٹال نہیں سکتی۔ اور جو لوگ اترتے ہیں پھر آزمائش میں پورے اتر آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ اور میں آخری بات کہہ کے بات ختم بھی کر رہا ہوں کہ نتیجہ جو آخری میں سمجھ میں آیا سورۃ نوح کے درس سے، وہ یہ ہے کہ حق سے اگر آپ اس سے ضد رکھتے ہیں، دعوت اللہ سے، یا حق ایک شخص بیان کرتا ہے آپ کے سامنے، اور آپ اپنی ضد اور ہٹ درمی اور اپنی دشمنی کی وجہ سے نہیں اس کو پسند کرتے، اور آپ کی اپنی دشمنی کی وجہ سے آپ کسی کو حق کو قبول نہیں کرتے نا، تو کوئی بات نہیں، یہ پھر اللہ جانے بندہ جانے، اللہ جل شانہ میں خود ہی نبڑ لیتے ہیں جی۔ تو حق کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ رگڑے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر حق میں اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں حق پر رکھے، اور ہر طرح کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہمارے جتنا بھی یہ ہوا جی، جو کہا سنا کہ اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ بدعا کیا کریں کہ اللہ بس قبول ہی فرمائے جی۔ کمی بیشی کوتاہی یقیناً ہوتی ہے زبان کی، بیان کی، اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے۔ جو حق بات کی اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب ہے۔ اس درس سے قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، صحت تندرستی اور عافیت سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے جتنے ساتھی خصوصی طور پہ دعا فرمائیں۔ آج کل ہمارے بہت سارے لوگ آن لائن سنتے ہیں، کچھ مساجد کے اندر بھی ماشاءاللہ اکٹھے اجتماعی طور پر لوگ اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے شیخو پورہ کے ساتھی ہیں، ہمارے ماشاءاللہ جلال پور جٹا کے لوگ، اور بھی گھروں میں بھی لوگوں نے، بلکہ فیملیز جو ہیں وہ ماشاءاللہ اکٹھی درس سنتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان سب کے علم عمل سننے اور سنانے والوں کو اللہ برکت نصیب فرمائے۔ جن دعاؤں کے لیے ہم سے درخواست کرتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو ان سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ان سب کو دین کی نعمتیں، دین کی برکتیں، نسبتیں اللہ تعالیٰ نے سب کو نصیب فرمائے۔ آپ میں جو بھی کسی بھی مسئلے مسائل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے حل فرما دے جی۔ جن دعاؤں کی آپ ہمارے سے طلب رکھتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو آپ سب کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ صحت اور عافیت اللہ آپ کو نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، صراط مستقیم نصیب فرمائے جی۔ گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، ہسپتالوں، کچہریوں، تھانوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھیں کسی کا محتاج نہ بنائے، دنیا سے جب بھی اٹھائے چلتے پھرتے اٹھائے، ایمان کامل کے ساتھ اٹھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے دست پاک سے حوض کوثر سے سیراب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں جی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔